السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیوں کی، اس موضوع کی چھٹی نشست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موضوع ہے کہ غزوہ بدر میں رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کن کن شکلوں میں کی۔ مدد کی پہلی شکل، جنگ سے پہلے مسلمانوں پر رب العالمین نے بارش نازل کیا۔ مدد کی دوسری شکل، جنگ سے پہلے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند طاری کر دیا، اونگ طاری کر دیا، غنودگی طاری ہو گئی مسلمانوں پر، چونکہ وہ دشمن کی تعداد کو دیکھ کر کے، حالات کو دیکھ کر کے مسلمان بہت ہی زیادہ بے چین تھے، پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر غنودگی طاری کر کے انہیں دلی سکون عطا کیا۔ اس قدر نیند کا غلبہ تھا مسلمانوں پر غزوہ بدر کے موقع پر۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر اس قدر ہم پر نیند طاری تھی، نیند کا غلبہ تھا کہ ہماری تلواریں ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر کے گر رہی تھی، مسلمانوں کی ٹھوڑیاں یہ جا کر کے ان کے سینے سے لگ رہی تھی۔ اور حضرات، ویسے بھی نیند کے بعد میں انسان کو جب بیداری حاصل ہوتی ہے تو بڑا خوشی ملتا ہے، سکون، ایک اس کا مائنڈ، اس کا دماغ بہت ہی فریش ہوتا ہے نیند کے بعد، اور بہت ہی خوشی اور سکون اور چین و سکون اس کو حاصل ہوتی ہے نیند آنے کے بعد میں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو نیند عطا کر کے انہیں چین اور سکون عطا کیا، اور یہ مدد کی کیا نام ہے، دوسری شکل ہے۔ اور مدد کی تیسری شکل غزوہ بدر کے موقع پر کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو، ان کے دل میں جو ڈر اور خوف تھا، دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں سے دہشت کو، خوف کو نکال دیا، اور ان کے قدموں کو جما دیا میدان جنگ میں، تاکہ وہ ثبات قدمی کے ساتھ، ہمت اور بہادری کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کر سکے۔ یہ مدد کی تیسری شکل تھی۔ اور مدد کی چوتھی شکل، دشمنوں کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 300 تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی نظر میں دشمنوں کی تعداد اپنے سے ڈبل دکھا دیا، یعنی مسلمان 300 تھے تو اپنے سے ڈبل دشمن کو سمجھ رہے تھے، یعنی دیکھنے لگے، یعنی 600 سمجھنے لگے، 600 دیکھ رہے تھے۔ اور دشمن 1000 تھے، دشمن اپنے سے ڈبل مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، یعنی 2000۔ دشمن 1000 تھے، مسلمانوں کو 2000 سمجھ رہے تھے۔ ابھی تک مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ دشمن جو ہے 1000 ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے نظروں میں، مسلمانوں کے نظروں میں دشمن کی تعداد کو 600 دکھایا۔ اب مسلمانوں کے گمان سے یہ لشکر، یہ دشمن کم ٹھہرے، اس لیے مسلمانوں کی ہمت کم ہونے کے بجائے، پست ہونے کے بجائے بڑھ گئی۔ دشمن سمجھ رہے تھے کہ مسلمان تعداد میں 300 ہیں، لیکن جب وہ اللہ رب العالمین نے ان کو 2000 دکھا دیا تو ان کی ہمت پست ہو گئی کہ یہ تو ہم 300 سمجھ رہے تھے، لیکن مسلمان تو تقریباً 2000 دکھ رہے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی نظروں میں ایک دوسرے کی لشکر اور تعداد کو ڈبل کر کے دکھایا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور یہ مدد کی چوتھی شکل تھی غزوہ بدر کے موقع پر۔ حضرات، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے ہیں، جن کا بھروسہ، جن کا یقین اللہ رب العالمین پر مضبوط ہوتا ہے، جن کا توکل رب العالمین پر مضبوط ہوتا ہے، رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بدری مسلمانوں کی مدد کرے، آج بھی ہماری مدد رب العالمین کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارا ایمان بدری مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے، ہمارا یقین، ہمارا توکل، ہمارا تقوی، ہمارے اخلاق، ہماری کردار، یہ ساری چیزیں بدری صحابہ جیسے ہو جائے، آج بھی رب العالمین غیبی مدد نازل فرمائے گا، آج بھی رب العالمین ہمارے مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی بہترین انداز میں جو ہے وضاحت کی ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ بہرحال
رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کبھی بھی کسی بھی شکل میں کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔